وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت یہ ایک نام ہے قیامت کے ناموں میں سے۔ قیامت کے تقریباً 32 نام قرآن کریم نے ذکر کیا۔ ساعہ بھی قیامت کے لیے استعمال ہے، الحاقہ بھی استعمال ہے، قارعہ بھی نام ہے قیامت کے، واقعہ بھی ہے، تامہ بھی ہے، صاخہ بھی ہے، اور یوم الحسرت بھی ہے، یوم الآزفہ بھی ہے، یوم الآخرت بھی ہے، راجفہ بھی ہے، کئی نام ہیں اس کے۔ تو یہ آخرت قیامت کے نام میں سے ایک نام ہے، اور یہ صفت ہے ہم یوقنون، یعنی ہم بدار الآخرت ہم یوقنون، یہ آخرت کے گھر پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی 5 صفات بیان کیا گیا۔ نمبر 1 جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، پہلے جو صفت ہے یہ ایمان باللہ ہے، اور آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام اعمالوں کے دار و مدار ایمان باللہ پر ہے۔ جب تک آپ کا ایمان باللہ نہ ہو، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ عمل عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ تمام اعمالوں کی قبولیت کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ حج ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے بنیادی شرط ایمان باللہ ہے۔ یہ ابتدا ہے ایمان کی، اور انتہا جو ایمان کے ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے یہاں پر ابتدا اور انتہائی ایمان ذکر ہوا ہے، اور یہ دونوں صفات جو بندہ ایمان بالغیب رکھتے، ایمان باللہ رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو گویا کہ ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب شامل ہے۔ یعنی تقریباً 70 سے 80 کے برابر شعب ہے ایمان کے، حصے ہے ایمان کے، اجزاء ہے ایمان کے، یہ تمام اجزاؤں کو شامل ہے، یہ تمام شعبوں ایمان کو شامل ہے۔ یوقنون، یقین کس کو کہا جاتے ہیں؟ اس کے تعریف یوں ہے، اتقان العلم بانتفاء الشک والشبہہ، اتقان العلم، مضبوط علم ہو جس میں کوئی نہ شک ہو نہ شبہ ہو، اسی کو یقین کہا جاتا ہے۔ یہ رد ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، رد ہے نصارہ، اہل کتاب اور حنود پر۔ اہل کتابوں کے جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آخرت تو ہے لیکن وہاں پر جنت خالص یہودوں کے لیے ہے اور باقی تو محروم ہے۔ اسی طرح نصاراؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جنت خالص نصارہ کے لیے ہے اور باقی اس سے محروم ہے۔ اور حنود کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جی آخرت جو ہم دنیا سے یعنی راکھ بن جائے تو حساب کتاب کس کے پاس ہے، لہٰذا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت نہ یہودوں کے لیے ہے اور نہ نصارہ کے لیے ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کے لیے ہے، جنت اہل ایمان کے لیے ہے۔ لہٰذا گر
3 گھر ہے، ایک دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت۔ ایک عالم دنیا، یہاں پر روح تابع ہے جسم کی، تمام اعمالوں کا دار و مدار جسم کرتے ہیں، روح اس کے تابع ہے۔ اور عالم برزخ جو قبر کا جو زندگی ہے، وہاں پر جسم تابع ہے روح کی، اصل حساب کتاب روح کے ساتھ ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ اور جو عالم آخرت ہے، جو قیامت کی دن ہے، وہاں پر حساب کتاب دونوں کے ساتھ ہے۔ لہذا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان کا ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں یہ صفت وہ بیان کی کہ اہل ایمان کے لیے؟ وجہ یہ ہے، جن لوگوں کا ایمان بالآخرت، یعنی جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے میں جواب دہ ہوں گا، تو وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، نہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ تکبر اختیار کریں گے، نہ حسد کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ کسی کی زمین پر قبضہ کریں گے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ سودخوری کریں گے، نہ ایسے کہ نماز بھی چھوڑیں گے۔ یعنی جو لوگ معاصی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ گناہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے زیادہ تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جن لوگوں کے آخرت پہ جتنا پختہ ایمان ہو، اتنا اس کے معاصی کم ہوتے ہیں، اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا آخرت پر ایمان کمزور ہو تو پھر معاصیوں میں، گناہوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یعنی پھر وہ گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تکبر اختیار نہیں کرتے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کبھی ایسے نہیں کرتے کہ نماز چھوڑ لیتے ہیں، کبھی ایسے نہیں کرتے کہ وہ روزہ چھوڑ لیتے ہیں، نہ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یہ گناہ جو بندہ کرتے ہیں، یہ گناہ کی بنیادی جو وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اسے آخر ٹکڑے میں جو 5 اوصاف اہل ایمان کے، ان میں سے آخری صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کے عقائدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن میں یہ جو عمل ہم نے اسی دنیا میں کیا ہے وہ اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا جو بندہ مومن ہے تو کبھی اور آخرت پر جب ایمان رکھتے ہیں وہ گناہ نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں۔